والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ مبارک صبح ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، رحمتوں والی، برکتوں والی اور سعادتوں والی فرمائے، اور اللہ پاک یہ دن بھی ہمارا نیکیوں میں اور ہمارے سارے ایام سانس آخری جب لے رہے ہوں تب تک اللہ پاک ہمیں نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، برکات ہیں۔ اے کاش کہ ہم ذہن بنا لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم مئات مرۃ، یعنی جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک بھیجے، قد اللہ لہ مئات حاجۃ، تو اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ کون سی 100 حاجتیں؟ فرمایا 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیاہ، جن میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں ہوں گی۔ اگر حاجتیں ہم پوری کروانا چاہتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سوشل میڈیا کہاں تک۔ جی ہاں، یہ ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل ترقی کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں معلومات کا سمندر انگلیوں میں بہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے رابطے کو کس قدر سمیٹ دیا ہے، ہمارے فاصلوں کو کم کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا جہاں پر ہمارے اندر ایک یہ چینج لے کر آیا کہ ہم رابطوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائم لگتا تھا، اگر کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو کئی ایک ماہ لگ جاتے تھے، لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم منٹوں سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رابطہ کر لیتے ہیں۔ جہاں پر ہمارا یہ سلسلہ ہے وہاں پر یہ بھی آج کا یہ سلسلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے نعمت ہے یا آزمائش؟ جہاں معلومات کا خزانہ ہے، جہاں پر دینی فلاحی کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہیں پر سوشل میڈیا میں وقت کا ضیاع بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، ذہنی تناؤ بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا جن کا سبب بن رہا ہے۔ سوشل میڈیا کہاں تک ہم یوز کر سکتے ہیں؟ آج کے اس پروگرام میں ہمارا انشاءاللہ یہ ٹاپک رہے گا سوشل میڈیا کہاں تک۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ سوشل میڈیا کیا ہے، اس کا یوز کیسے کرنا چاہیے، دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے دنیاوی اعتبار سے فوائد کیا ہیں، اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے نقصانات کیا ہیں۔ بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بھی ڈھیروں خزانہ حاصل ہوگا، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ آج معلومات ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ یہ ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آگے مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ میں قاری ظہور شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ آئیے شاہ صاحب، مرحبا۔ تلاوت انشاءاللہ ہم شاہ صاحب سے سنیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں ان کفار کے ایمان نہ لانے کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب ان میں ایمان داخل ہونے اور ان سے کفر و گمراہی نکلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور قبول حق جو صلاحیت ہر شخص میں فطری طور پر رکھی گئی ہے وہ کفر پر اصرار کی وجہ سے ان سے چھن چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے جس سے وہ حق و ہدایت کی راہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ کھلے کفار کا ذکر کرنے کے بعد یہاں سے چھپے کفار یعنی منافقوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن یعنی قیامت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں، کیونکہ ایمان کے لیے زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی ضروری ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے فریب دے سکے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقین دل میں کفر چھپا کر اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو فریب دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو فریب دے رہے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے پر اگرچہ مسلمان قرار پا کر انہیں اسلامی حقوق مل گئے، لیکن آخرت میں بہرحال وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، لیکن انہیں اس حقیقت کا شعور نہیں۔ درس: دھوکہ دینا منافقوں کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ملعون ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے کاش کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق بسر ہو. یہی زندگی جب ختم ہو، اللہ رسول کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہو، اے کاش ہم سرخرو ہوں، کامیاب ہو جائیں. اور مسلمان کی کامیابی، ایک بندے کی کامیابی یہ ہے، اور بالخصوص بندہ مومن کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یقیناً ہر مسلمان کی چاہت یہی ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. پھر آج ہم نیت کریں نا کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کریں. جب ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کریں گے، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. مبلغین ہمارے تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سید الیاس شاہ صاحب، مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا. تشریف رکھیں شاہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے صبیح بھائی، ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد. مرحبا مرحبا. تشریف لائیے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا کہاں تک، ہم اس کا استعمال کہاں تک کر سکتے ہیں. میں نے جیسے شروع میں انٹرو میں کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارا ایک ذہن میں سوال لازمی اٹھتا ہے کہ آیا کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے نعمت ہے، یا یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے ایسی چیز بن چکی ہے کہ آزمائش کی صورت بن چکی ہے. میں اور آپ اگر غور کریں نا تو کوئی بھی چیز، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اصلاً تو نہ فائدہ مند ہوتی ہیں نہ نقصان دہ ہوتی ہیں، ان کا استعمال کرنا، جی ہاں، ان کا استعمال فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو نقصان دہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح کی چیز سوشل میڈیا بھی ہے. بذات خود سوشل میڈیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے برا کہا جائے. اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے. اگر چھری کو دیکھا جائے تو چھری کا اگر استعمال اچھے طریقے سے کیا جائے تو ہمیں یہ سبزی کاٹنے میں، فروٹ کاٹنے میں اور دیگر چیزوں میں ہمارے لیے معاون ہوگی. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی شخص کو، کسی کو نقصان پہنچا دے، کٹ لگ جائے، تو پھر یہی اس چھری کا استعمال اور غلط استعمال کر کے انسان کہیں سے کہیں جا سکتا ہے، جیل کی سلاخوں میں جا سکتا ہے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت داؤ پر لگا سکتا ہے. صرف استعمال، یہی چیز ہے سوشل میڈیا. ایک بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ قرآن کے مطالب، معانی، مفاہیم وہ نکال رہا ہے، یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہا ہے، تو یہ اس کا اچھا استعمال ہے. اور بالمقابل اگر کوئی بندہ معاذ اللہ وہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، اس کا مس یوز کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسی چیز، ایسا عمل کر کے انسان اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہیں. سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، یا سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں، جی ہاں فوائد بھی اس کے مسلم ہیں. یہ سوشل میڈیا وہ چیز ہے کہ جس نے مہینوں کا جو ایک سفر ہوتا تھا یا کئی ماہ لگ جاتے تھے رابطے کے لیے، اب کچھ ٹائم سوشل میڈیا سے پیچھے کا دور اگر آپ دیکھیں تو رابطے کے لیے کیا ہوتا تھا، جو اپنے پیاروں سے دور ہو جاتے تھے معیشت کے لیے یا گھر کے معاملات کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، معاش کے لیے، جب
جب وہ دور کا سفر کرتے, کئی ملکوں میں جاتے, تو اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کے لیے وہ مہینوں انتظار کرتے تھے کہ کب کسی کی چٹھی آئے گی. اس کے لیے تیز رفتار گھوڑے کا استعمال کیا جاتا تھا, کہیں کبوتر کا استعمال کیا جاتا, کبھی کیا مطلب مختلف چیزوں کا استعمال کر کے, لیکن یہ وہ آسان نہیں تھا, پھر بھی بہت ٹائم لگ جاتا تھا. یہ سوشل میڈیا واحد چیز ہے کہ ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہے اور آپ نے جس سے رابطہ کرنا ہے وہ دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہے, اور آپ ایک سیکنڈ میں یا چند سیکنڈز میں آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. نہ صرف آپ بات کر سکتے ہیں بلکہ اب تو ویڈیو کالز کے ذریعے آپ باقاعدہ آپ فیس ٹو فیس بات بھی کر سکتے ہیں. یوں اس نے رابطوں کو سمیٹ دیا ہے. پھر جہاں پر اس کا استعمال علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو علم کا سمندر آپ دیکھیں انگلیوں کی نوک پر بہہ رہا ہوتا ہے, وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہیں, مثبت اثرات بھی ہیں اور منفی اثرات بھی ہیں. آپ کی رائے مدنی چینل کے ناظرین کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ آپ اپنی ضرور رائے دیجئے, انشاءاللہ آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. آپ کی کالز کو انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کریں گے. ٹاپک کے متعلق اگر آپ مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں انشاءاللہ آپ کی کالز لی جائیں گی, آپ کے ایس ایم ایس کو لیا جائے گا. اگر آپ نعت خان اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو نعت بھی انشاءاللہ سنانے کی ہماری پوری کوشش ہوگی. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے جو ہمارا یہ پروگرام بڑے ذوق شوق سے دیکھتے ہیں, بڑی محبتوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. جتنے بھی عاشقان رسول مدنی چینل دیکھتے ہیں, مدنی چینل کے مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں, اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. میں شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. شاہ صاحب, سوشل میڈیا, سب سے پہلے تو یہ سمجھا دیں ہمیں کہ سوشل میڈیا, چونکہ آپ کا تو واسطہ بھی ایسے افراد کے ساتھ ہے, چونکہ آپ آن لائن میں ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کے افراد سے آپ کا رابطہ رہتا ہے. سوشل میڈیا ایک تو ہے کیا ہے اور اس نے رابطے کو کس طرح مؤثر بنایا ہے, یہ کچھ ارشاد فرمائیں. جی ماشاءاللہ, آپ کا سوال بھی بڑا ہی بہت اچھا ہے, اور جس طرح سوال اچھا ہے اسی طرح ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے. جزاک اللہ. اگر ہم دیکھیں تو آج کل تقریباً لوگ, بلکہ 70% لوگ جو ہے نا, بچے ہوں بڑے ہوں, ان کے ہاتھ میں گیجٹس نظر آتے ہیں, موبائل فون نظر آتے ہیں, تقریباً لوگ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے ہمارے گھروں میں جس طرح آپ نے بتایا چھری تو ہوتی ہے, تو چھری کا استعمال والدین بتا دیتے ہیں, سکھا دیتے ہیں, لیکن ایک یہ ایسی چیز ہے جس پر بہت کم لوگ تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی اس حوالے سے کہ کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. تو سوشل میڈیا کیا ہے اصل میں سید صاحب؟ سوشل میڈیا یہ وہ میڈیا ہے کہ جس میں انٹرنیٹ پر جو اپلیکیشنز ہیں جی, اور جو ہماری اس وقت جو جدید موبائل ٹیکنالوجی ہے, اس کے ذریعے اس میں بہت سارے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں اور ویب سائٹس ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ جو ہے وہ آپس میں رابطہ قائم کرتے ہیں. آن لائن جو پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے سے, اپلیکیشنز کے ذریعے سے, اور اپنی معلومات اور جو ان کا اپنا ایک علم ہوتا ہے اس کو وہ مطلب دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صحیح. یہ ایک گویا کہ ایک سوشل میڈیا ہے کہ جس نے ہماری زندگی اس طرح سے آسان کر دی ہے. اس میں لوگ اپنے خیالات, جذبات, ایکسپیرینس جو نا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ہے سوشل میڈیا. صحیح. اب سوشل میڈیا جو ہے ہم غور کریں تو دنیا میں بہت ساری بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں. صحیح. تو ان میں سے ایک بڑی سماجی کی جو سب سے بڑی ایک ایجاد ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے. صحیح. کہ اس کے ذریعے سے بندہ, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں, فنگر ٹپس پہ آپ تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. یعنی اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس میں پوری انٹرنیٹ کی اور جو دیگر ذرائع ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں آ جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اندر. کیا بات ہے کہ اب اس میں مختلف ویب سائٹس وغیرہ بھی ہیں, پلیٹ فارم بھی ہے, تو سارے آن لائن ویب سائٹ, اپلیکیشن سب سوشل میڈیا کے اندر آ جاتے ہیں. شاہ صاحب, اس میں ہم غور کریں نا تو یہ کیسی یہ ٹیکنالوجی ہے, نہ کوئی تار ہے نہ کچھ ایسی چیز ہے. اب ایجاد تو ہے, یہ ایجاد ہے, ایجاد تو ہے. کوئی یہاں پر بندہ بیٹھا ہوا, ایک تو ہوتا تھا نا کسی دور میں, وہ ہم بچے ہوتے تھے تو دو لے لیتے, ڈبے لے لیتے, بیچ میں دھاگا باندھ کر کے اور تو پھر آواز دیتے تھے, وہ وائبریٹ ہوتا تھا اور ہمیں پتہ چلتا تھا یہ کچھ آواز آ رہی ہے. تو چلیں ایک وہ ایک تار جوڑی تھی, لیکن یہ کیا لہریں ہیں کہ ہماری آواز کو کتنی تیزی کے ساتھ
دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ کمال کی یہ ایجاد ہے، کمال کی ایجاد ہے، بالکل ایسی کمال کی ایجاد ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں نا، جیسے آپ نے بات کی بچپن میں، تو ہم جب شروع میں تھے تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اس سے پہلے جو وہ لینڈ لائن نمبر ہوتے تھے گھروں کے اندر، وہ ایجاد تھی۔ تو دنیا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اب یہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے، نئی نئی ایجاد جو ہے وہ انسان کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر ہم غور کریں نا تو بہت بڑے جو ایک راز ہے نا اس سے پردہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ تمام جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، یعنی پہلے سب سے پہلے جو آیا اسمارٹ فون جو آیا تھا، بلکہ جب اسے بولتے تھے موبائل فون، وہ کتنا بڑا تھا، جی، اس کے بعد کرتے 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 آج کہاں تک آ گئے ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ لانچ ہوا تھا تو سمپل ایک موبائل تھا جس پر آپ بات کر سکتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں یہ ایجاد اتنی مطلب میچور ہو چکی ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی رہی، جی، وہ چیزیں ہمارے پاس اسمارٹ فون میں آتی رہی، آ گئی ہیں۔ بالکل، سب سے پہلے کیا تھا کہ آپ نے کال پر بات کرنی ہے، پھر اس وقت لوگ الگ رکھتے تھے، بھی آپ نے حساب کتاب کرنا ہے تو کیلکولیٹر الگ ہے، تو وہ انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ پھر نماز کے لیے اٹھنا ہے، کہیں جانا ہے، تو ہمارے گھروں میں الارم والی گھڑی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اس میں ڈال دیا جی، الارم بھی، کہ بھئی آپ کہاں جاتے ہو، آپ الگ چیز کیوں خریدتے ہو، اب یہ ایجاد ہے، سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اب کرتے کرتے ایک دور تھا کہ جب کسی نے کہیں جانا ہے، تصویر بنانی ہے، ویڈیو بنانی ہے، تو بڑے بڑے کیمرے لے کے جاتے تھے، جی، آج سب کچھ اس میں دے دیا ہے، کیمرہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے، آپ نے آفس کا کام کرنا ہے، آپ کا پورا مہینے کا شیڈول ہے، تمام تر چیزیں کہ جس کو ایک انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کام کرنے کی، وہ تمام چیزیں ہمارے پاس اسمارٹ فون کے اندر موجود ہیں، جبکہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، تمام چیزیں جو ایجاد ہو کر ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ واہ، آپ پورے مہینے کا آپ اس کے اندر اپنا نا شیڈول بنا سکتے ہیں، الارم سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کب کرنی ہے، تو مطلب یوں دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب یہ تمام تر چیزیں، اب یہ بنائی سب چیزیں کس نے، کون بنا رہا ہے، انسان بنا رہا ہے، انسان بنا رہا ہے، کیا بات ہے۔ اور انسان یہ کیسے بنا رہا ہے، واہ، کہ اللہ پاک نے جو اسے علم عطا کیا ہے، اسے عقل عطا کی ہے، تو انسان اس سے یہ تمام چیزیں بنا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک کی بہت ساری مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں انسان کو جو ایک برتری حاصل ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے، سبحان اللہ، اور یہ علم ہی ہے بے شک، کہ جو آپ اس طرح سے نئی نئی چیزیں آپ نا اس طرح سے ایجاد کر رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں۔ تو میں اس میں جو نا ایک آیت پڑھوں گا قرآن کریم کی، اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر بہت سی برتری دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جو ہم جس پہ گفتگو کریں گے نا، وہ آیت کا پہلا جز ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سبحان یعنی اللہ، انسان کو اللہ پاک نے جو برتری عزت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، کیا بات ہے۔ یہ کس وجہ سے، یعنی انسان کو عقل، علم، قوت، اب ہم غور کرتے چلے جائیں، بہت سارے اوصاف ایسے ہیں کہ جو انسان کو حاصل ہوئے، اور وہ سب اسی چیز میں آتے ہیں کہ انسان کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، اسے عقل عطا فرمائی، اور اسے ایک اچھی شکل و صورت اللہ پاک نے عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور اسے قد ایک مطلب جو اس کی باڈی کا پورا ہے اللہ پاک نے اسے عطا فرمایا، تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ انسان شاہ صاحب کتنا بڑا قدرت کا شاہکار ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو اللہ پاک نے 4 قسمیں بھی تو قرآن میں یاد فرمائی ہیں، یہ انسان کا پروٹوکول ہی تو ہے، بالکل یہ انسان کا اعزاز ہی تو ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا پیاری آیات ہیں کہ 4 قسمیں، زیتون کی، انجیر کی، طور سینا کی، امن والے شہر کی قسمیں، یہ 4 قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہت احسن صورت میں پیدا کیا۔ جب انسان اتنی احسن صورت میں پیدا کیا گیا ہے، پھر یہ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ نے غور فکر کی نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس تفکر سے، اس تدبر سے سبھی بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کرنے کی
طاقت عطا فرمائی ہے. یہ کیسی پیاری طاقت ہے کہ اس سے انسان نے پھر کئی طرح کی ایجادات کی ہیں. جیسے بھی ہماری سوشل میڈیا کی گفتگو چل رہی ہے, صرف سوشل میڈیا ہی نہیں, ہم ایک سمندر کی تہ میں اترنے کے اسباب سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے والے, آج انسان ہی تو ہے جو مریخ پر قدم رکھنے کی باتیں کر رہا ہے, چیزوں کی تسخیر کر رہا ہے, اپنے قابو میں کر رہا ہے, ہواؤں کے یوں کہیں کہ رخ بدل رہا ہے, یہ روشنیوں کو قبضے میں کر رہا ہے. اب سورج کی تپش, ہم ایک زمانے تک سمجھتے رہے کہ سورج کی تپش اس کا فوائد صرف شاید روشنی کی حد تک ہے, یا یوں کہیں کہ کھیتوں میں, باغات میں, یہاں تک. آج سولر سسٹم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ انسان نے اس روشنی کو بھی کیسا کیپچر کیا ہے, اس تپش کو بھی کیسا کیپچر کیا ہے کہ آج ہم گھر بیٹھے اگر اے سی کی ٹھنڈی ہوا لے رہے ہیں تو یہ سورج کی تپش ہمیں ٹھنڈی ہوا دے رہی ہے اے سی کی صورت میں. تو انسان کی یہ ایجادات, تو یہ جدید جو ایجادات ہیں ان کا استعمال بھی ہم نے کرنا ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے اسلام ہمیں یہ کیا درس دیتا ہے کہ ان ایجادات کا استعمال کس انداز میں کیا جائے اور کس حد تک کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیرا. آمین. اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بینگ اے مسلم ہمیں ہر کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہوتا ہے. صحیح. جس چیز کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اجازت دی ہے, جس چیز کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے, وہ کام ہم کر سکتے ہیں, اور جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم بندے ہیں تو ہم بندے ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی بندے ہونے کی حیثیت سے ہم پابند ہیں. جی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ان کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہم بندے ہیں تو ہم بندھے ہیں. بندے ہیں, کیا بات ہے, بندے ہیں تو بندھے ہوئے ہیں. ہمیں ایک لمٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے کاموں کو کرنا ہے. جی. تو ہم اس لمٹ کے اندر کریں گے. اچھا, اس میں بھی ہمارے لیے فوائد موجود ہیں, اور وہ لمٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں, اور وہ ہماری ہی جو ہے وہ بہتری کے لیے اور ہمارے ہی جو ہے وہ نقصان سے بچنے کے لیے وہ لمٹس رکھی گئی ہیں. جی. جیسے ہم محدود چیزیں کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح محدود چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنے ٹاپک کے مطابق بات کریں تو جو سوشل میڈیا ہے, نئی نئی ایجادات ہیں, تو ان کو بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کے مطابق ہم کہاں تک استعمال کر سکتے ہیں اور کہاں تک جو ہے وہ کہاں پر جا کے ہمیں رکنا ہوگا. تو اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کا استعمال یہ ایک عام بندے کو سبھی بھائی یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں یہ بارڈر لائن ہے, جی میں اس کے بعد ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور اس سے پیچھے تک رہ سکتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا جو ہے اور نئی جو ایجادات ہیں, اس میں ایک بہت بڑی ایجاد جو ہے وہ موبائل ہے. موبائل ہے. اسی طرح دیگر ڈیوائسز ہیں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں, کمپیوٹرز ہیں, اسی طرح لیپ ٹاپ ہے, اور اسی طرح دیگر ٹیبلیٹس وغیرہ ہیں. اس کے ذریعے سے بھی ہم جو ہے وہ روابط قائم کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ نالج جو ہے وہ گین کرتے ہیں. لیکن کیا ہر طرح کی نالج ہم گین کر سکتے ہیں؟ کیا ہر طرح کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہر طرح کا جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ یہاں پر آ کے ہمیں شریعت سے رہنمائی لینی ہوگی. اب ہم یہ دیکھیں کہ موبائل کے ذریعے سے ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں. جی. موبائل جو ہے, دیگر ڈیوائسز جو ہیں, نئی ایجادات جو ہیں, یہ ہمیں بہت سارے کاموں کی طرف لاتی ہیں. صحیح. اس میں بہت سارے کام وہ بھی ہوں گے جو جائز ہیں, جو شریعت کے مطابق ہیں, بلکہ کار ثواب ہیں. جی. ٹھیک. بہت سے کام وہ ہوں گے کہ جو ہمارے لیے جائز نہیں ہیں. صحیح. اور بہت سے کام وہ ہوں گے جو مباح ہیں, یعنی جن کا نہ کرنا ثواب ہے اور نہ ان کا چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے. جی. تو یہ برابر ہیں اس اعتبار سے. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو بہت ساری مثالیں ماشاءاللہ آپ نے بھی دی اور الیاس باپو نے بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا کہ ہم اگر اسی موبائل کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ فلمیں دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ عیب اچھالتے ہیں, کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں, بلکہ یہ ہمیں باقاعدہ دعوت دیتا ہے. یعنی جس کے پاس موبائل ہے, جس کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس ہے, گویا وہ ایک چوراہے پر کھڑا ہوا ہے. جی. اور یہ چاروں طرف سے جو ہے وہ لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں. جی. اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے ذہنیت کے مطابق, اپنے نظریات کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق اس کو دعوت دے رہے ہیں. اور اس نے جو ہے وہ کسی کی بات سننی ہے, کسی کو چھوڑ دینا ہے. تو ہم بعض اوقات جو ہے وہ اپنے کم عمر بچوں کو جو ہے وہ موبائل لے کے دے دیتے ہیں, لیکن اس کو وہ سینس نہیں دیتے, جیسا کہ اشارہ کیا تھا باپو نے کہ ہم اس کو سکھاتے نہیں ہیں, ٹرین نہیں کرتے کہ آپ نے اس کو یوز کیسا کرنا ہے. اگر ہم اس کو یوز نہیں سکھائیں گے تو گویا آپ نے اپنے بچے کو, خواہ وہ 14 سال کا ہے,
اپنی بچی کو 14-15 اس عمر میں ہم جو ہے وہ موبائل بعض اوقات دے دیتے ہیں، اس میں انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہوتا ہے، تو گویا ہم نے اس کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہاں پہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اور اس کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اس کو اپنی ذہنیت کے مطابق جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کے اندر بہت سے وہ بھی ہوں گے کہ جو ہے وہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے بھی ہیں، بہت سے وہ بھی ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو ہے وہ ہلکے الفاظ استعمال کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو اولیاء کرام کو جو ہے وہ، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اخلاقی گراوٹ والے لوگ بھی جو ہے وہ اس میں آئیں گے، بچے کو کہیں سے کہیں لے کے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم کسی کو وہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں بچوں میں، بھتیجوں میں، اسی طرح چھوٹے بھائیوں میں، تو ان کو ہم اس اعتبار سے ٹرین بھی کریں۔ اگر وہ جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے، وہ سمجھ چکے ہیں، تو پھر ان کو اس اعتبار سے سمجھائیں کہ آپ نے اس کو کس حد تک استعمال کرنا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں علماء کرام سے ہی سیکھنی ہوگی، یعنی ہمیں سیکھنی ہوگی، پھر ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اس اعتبار سے گائیڈ کریں گے۔ جی، تو یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں کہ بھئی جائز بھی چیزیں ہیں، ثواب والی چیزیں بھی ہیں، اسی طرح ناجائز چیزیں بھی ہیں اور کچھ مباح بھی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ دینی ذہن رکھنے والے لوگ جو ہے کہتے ہیں بھئی ہم ناجائز فعل میں تو اس میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم نہ گانے سنتے ہیں، نہ میوزک سنتے ہیں، نہ فلمیں دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور ایسی چیز جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم تھوڑا فریشمنٹ کے لیے جو ہے وہ فنی کلپس دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس پر ہم دیکھیں کہ ہمارا اسلام اس اعتبار سے کیا تربیت کرتا ہے۔ کیا ہر طرح کے فنی کلپس دیکھنے کی اجازت ہے؟ کیا ہر طرح کا فنی کلپ جو ہے وہ جائز بھی ہے، یا ہم اس کو مباح کی حیثیت سے ہی رکھ رہے ہیں؟ بعض اوقات اس کے اندر کسی خاص قوم کی جو ہے وہ ہتک ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہم ایک لطیفے بنائے جاتے ہیں اور ان پر چٹکلے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ کتنا بڑا دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ کسی ایک معاذ اللہ قوم کو لے کر ان کے بارے میں غلط کمنٹس پاس کرنا، کنجوس کہہ دیا، معاذ اللہ پتہ نہیں کیا سے کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور پوری یوں کہیں کہ قوم کی دل آزاری کا ہم سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ ایذائے مسلم اس میں کتنی زیادہ ہے۔ اور بعض اوقات فرد معین کا ہم باقاعدہ جو ہے اسے نومینیٹ کر کے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر اگر ہم سچ پر ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ اس کی دل آزاری ہے، اگر ہم غلط ہیں تو اس پر بہتان بھی ہے دل آزاری کے ساتھ ساتھ، تو بہت سارے گناہ جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا تربیت کرتا ہے؟ یہ تو وہ چیزیں نا کہ جو ناجائز کی حد تک پہنچ گئی ہیں، جو جائز بھی ہیں اور فضولیات ہیں، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کے حسن سے یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو ترک کر دے جو اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ کیا بات ہے۔ تو اگر ہم بینگا مسلم جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ اسلام کا حسن ہمارے سے ظاہر ہو، ہم اسلام کا حسن ہم سمجھیں، اسلام کی خوبصورتی جو ہے وہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کی چاشنی حاصل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جو حسن ہے وہ ہماری ذات سے نظر آنا چاہیے۔ اور وہ حدیث پاک میں کیا بتایا گیا؟ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو چیز آپ کے فائدے کی نہیں ہے، جو فضول ہے، آپ اس کو ترک کر دیں۔ فضول کو ترک کر، پھر فضول کیا ہے اس کی بھی علماء نے جو رہنمائی کی ہے کہ جو چیز جو ہے وہ نہ دنیاوی طور پر آپ کے لیے مفید ہے، نہ دینی طور پر مفید ہے، جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ، وہ آپ کے لیے فضول ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیں کہ بعض اوقات ہم فنی کلپس جو ہے وہ بطور انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کافی دیر تک، خاص طور پر کہیں پبلک پلیس پر آپ چلے جائیں، کہیں ویٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ موبائل لیے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اندر ان کے فنی کلپس جو ہے وہ چل رہے ہوں گے، آواز آ رہی ہوگی ہنسی کی، آپ کہیں گے یار یہ اتنے بڑے جو ہے وہ عمر بھی ان کی زیادہ ہے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی ہمیں موقع ملا ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ابھی ہمیں موقع ملا ہے تو ہم جو ہے وہ کوئی نیک کام کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ تو یہ جو فضول کام میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو گویا ہم اسلام کا حسن جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا حسن ہم سے ظاہر ہو، اسلام کے حسن کو جو ہے وہ ہم اپنا لیں، تو ہم وہ چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے ہم اس کو ترک کر دیں۔ بہت پیاری بات ماشاءاللہ سبھی بھائی آپ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے فائدے کی نہیں ہیں، فضول چیزیں ہیں، ان سے ہم اپنی جان چھڑا لیں۔ اچھا، بہت ساری چیزوں میں جہاں ہم ٹائم
ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک سوشل میڈیا ہے۔ حقیقت ایسا ہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کریں نا کہ تھوڑی دیر بعد ہم ایک دم موبائل نکالیں گے جیب سے اور دیکھنا شروع کر دیں گے میسیجز کیا آئے ہیں، اچھا کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کا چکر ہمارے ذہن میں چل رہا ہے۔ اگر ہم نے کوئی سٹیٹس لگا دیا، ہر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھ رہے ہوں گے سٹیٹس کتنے بندوں نے دیکھ لیا، اچھا اب 10 ہو گئے، اچھا اب 20 ہو گئے، ارے واہ بھائی۔ اچھا فیس بک پر کوئی چیز لگا دی، سوشل میڈیا پر چڑھا دیا، پکچر لگا دی، کوئی ویڈیو، اب ویورز کا چکر، ویوز کتنے آئے، کتنے ویوز آئے ہر تھوڑی دیر بعد۔ حتیٰ کہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ پہلے کا دور تھا کہ جب جوان مسجد میں جاتا تھا تو نماز کے بعد اس کا جیب میں ہاتھ جاتا تھا تو تسبیح نکلتی تھی اور وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ اب بھی نوجوان کا ہاتھ جیب میں جاتا ہے لیکن اب تسبیح کی جگہ موبائل فون ہاتھ میں آتا ہے، اور پھر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کتنے بندوں نے دیکھ لیا ہے، مجھے کتنے ویوز مل چکے ہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ ہماری دنیا میں واہ واہ ہو جائے، دنیا میں شہرت ہو جائے۔ ہم اپنی تخلیق پر غور کریں کہ یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، یہ سب کچھ ہمارے تابع کیا ہے، ہم اس کے تابع نہیں ہیں، یہ سارا جان ہمارے تابع ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دنیا اور اس کی مخلوقات انسان کے لیے پیدا فرمائی تاکہ انسان اس ساری دنیا سے فائدہ حاصل کرے، اور پھر انسان اپنے مقصد اصلی پر غور کرے۔ ہم غور کریں کہ کیوں پیدا کیے گئے ہم۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی جو کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمارے قبضے میں کر دی گئی، جن پر ہمیں یوں کہیں کہ حکمیت عطا کی گئی ہے، جنہیں ہمیں مالک بنایا گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ ہم اپنے مقصد پر غور کریں کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں اس لیے دی گئیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، بندگی اختیار کریں۔ ہماری دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، یہ سوشل میڈیا استعمال کرنا یہی ہمارا مقصد نہیں رہ گیا مدنی چینل کے ناظرین۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتا ہے اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی، یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہ موڑیں۔ جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے، جہاں فضولیات کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ہم اپنا ٹائم نیکی میں صرف کریں کہ کل قیامت کے دن ہمیں ایک ایک لمحے کا پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں یہ نیکی کر لیتا، کاش میں یہ نیکی کر لیتا۔ بہرحال جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال، جیسا میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہے، 100% غلط نہیں ہے۔ غلط استعمال کرنے سے اس کے نقصانات ہوں گے، آپ درست بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے دینی کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، فلاحی کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب، دینی کاموں میں بھی تو سوشل میڈیا استعمال ہو ہی رہا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر رہ کر، میڈیا کے سامنے رہ کر بھی آپ ورک کر رہے ہیں، جیسے آپ چینل پر بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کام فرماتے ہیں تو وہ بھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہوتا ہے، کیا ہے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں، اور ہم کس حد تک اس کا کردار سمجھ سکیں کہ سوشل میڈیا کا کردار دینی اور فلاحی کاموں میں بہترین ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی شاہ صاحب۔ اسی جو آپ نے آیت پڑھی پہلے، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو گویا کہ یہ ثابت ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے پورا جہان جو ہے وہ انسان کے لیے بنایا۔ پوری دنیا کو جو اللہ پاک نے سجایا ہے، زمین کو ہموار بنایا ہے، درختوں کے ذریعے ہمیں آکسیجن حاصل ہو رہی ہے، سمندر کے اندر سے، پانی کے اندر تہ میں جو مچھلیاں ہیں ہم اس سے طاقت، انرجی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سبزیاں، جو سبزیاں زمین کے اندر ہیں، کچھ سبزیاں زمین کے اوپر ہیں، کچھ زمین کے نیچے ہیں، ان سے بھی ہم طاقت، انرجی حاصل۔ اللہ پاک نے کتنی ساری چیزیں بنائی اور سجائی انسان کے لیے۔ اب یہ جو نئی نئی جسے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک نئی ایجاد ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بنائی، انسان کو جو عقل عطا فرمائی اس سے انسان نے یہ بنایا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی ایک سمجھنے والی ہے شاہ صاحب جی، کہ انسان کو اللہ پاک نے مخدوم بنایا۔ واہ، اللہ پاک نے انسان کو مخدوم بنایا۔ مخدوم کا مطلب ہی شاہ صاحب سمجھائے نا، مخدوم جس کی خدمت کی جائے، جس کی خدمت کی جائے، جس کی خدمت کی جائے۔ اور یہ تمام جو لوگ ہیں، یعنی جو چیزیں ہیں اللہ پاک نے جو دنیا میں بھیجی، یہ سب خادم ہیں۔
اب ہم جو جس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہم جتنی ڈیوائسز یا جتنی ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو چیزیں نئی نئی آتی جا رہی ہیں، یہ سب ہماری خدمت کرنے کے لیے، کیا بات، لیکن یہاں پر ہو گیا کام تھوڑا سا الٹ. اب انسان یہاں خادم بن گیا ہے، وہ ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو اب ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم اپنی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان مخدوم ہے اور یہ تمام چیزیں خادم ہیں، تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر سوشل میڈیا کا ہمیں مثبت انداز میں استعمال کرنا بھی نظر آئے گا. اور سوشل میڈیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح سے آپ نے سوال کیا، الحمدللہ میرا جو تعلق ہے شعبے میں جس میں ہوتا ہوں، فیضان آن لائن اکیڈمی میں ہوتا ہوں. اب ریلیجیس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں، یعنی کل تک جیسے کہ ہم پچھلی ایجوکیشن اٹھا کر دیکھیں، ایجوکیشن کے میدان میں آپ اس سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، آپ مطلب آپ کو وہاں پر جا کر علم حاصل نہیں کرنا، آپ کو استاد کے پاس نہیں جانا، آپ جہاں بھی ہیں وہیں بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یوں ایجوکیشن کے میدان میں اس کا بہت اچھا استعمال ہے. اور یہ کووڈ کے بعد جو ہے نا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب جس طرح آپ نے کہا کہ فلاحی کام کے اندر بھی اس میں بڑا ایک اہم کردار ہے کہ ایک بندہ دنیا کے کسی کونے کے اندر پریشان ہے، وہ اس کے اوپر مطلب کوئی بارشیں آ جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، تو اب جب وہ اپنی خبر اپڈیٹ کرتا ہے یا لوگ وہاں میڈیا وہاں تک پہنچتا ہے جب بتاتا ہے، تو اس سے فلاحی کام بھی ہمارے تیز ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. لوگ ایک دوسرے کی فیلنگز سمجھنے لگے ہیں، ضروریات سمجھنے لگے ہیں. اگر کوئی دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی پریشان ہے تو اب یہ اپڈیٹ پوری دنیا کو مل جاتی ہے. اب وہاں پر کیا مدد کرنی ہے، کیا چیز بھیجنی ہے، اس طرح سے اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے بڑا ایک اہم کردار سوشل میڈیا کا. میں چاہوں گا شاہ صاحب یہاں پر آپ دعوت اسلامی کے جو فلاحی کام ہیں، جو جیسے زلزلہ آیا، سیلاب زدگان اور یوں بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا. اب ہم اس کو دیکھیں جس میں بات کی کہ بندہ کہیں پریشانی میں. اب یہ دیکھیں، اب جیسا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو اپنا ایک مدنی مقصد ہے اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ یعنی دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی میدان ہو، شاہ صاحب دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی ہے. کیا بات ہے. کوئی بھی اب آپ بات کریں چلیں دعوت اسلامی سے بھی دعوت اسلامی ہے نا، یہ تو اتنا بڑا میدان ہے کہ اب کا تو وقت بھی کم پڑ جائے گا. جب یوم دعوت اسلامی ہوتا ہے تو عبدالحبیب بھائی دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا جو ہے نا رکن شرف عبدالحبیب بھائی، وہ ایک سلسلہ کرتے ہیں، تو 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں 2-3 شعبہ جات ہوتے ہیں. تو پھر ایک دن لاسٹ ٹائم فرمایا رکن شورا نے، اس سے پچھلے سال، بھائی دعوت اسلامی کا ہر شعبہ پوری فیکٹری ہے اور لگتا ہے ایسا کہ پورے ایک دن کی نشریات نہ ایک شعبے کے اوپر ہونی چاہیے. تو یوں تو یہ کام دعوت اسلامی الحمدللہ جو کام کرتی چلی جا رہی ہے. اب آپ ایجوکیشن میں ہی دیکھ لیں، الحمدللہ اب کووڈ کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز، یعنی ای ٹیچنگ جو ہے نا، ای ٹیچ یہ نافذ ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو لیا ہے. لیکن دعوت اسلامی نے آن لائن ایجوکیشن کا نظام کب شروع کیا؟ کووڈ آیا 19 میں، 2019 میں، 18 17 16 نہیں بلکہ 2012 میں دعوت اسلامی نے آن لائن تعلیم دینا شروع کر دی تھی. کیا بات ہے. 2012 میں. اور 2012 سے لے کے اب تک تقریباً یہ 12 سال بنتے ہیں، 12-13 سال. تو آپ کو سن کر خوشی ہوگی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، دنیا میں بہت سارے ادارے ہیں جو آن لائن کورسز کروا رہے ہیں. دعوت اسلامی کے پاس الحمدللہ اس وقت جو ایک تعداد ہے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے. دعوت اسلامی کا ادارہ ہے آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی، کیونکہ یہ بھی اس کا بھی تعلق سوشل میڈیا سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو فیضان آن لائن اکیڈمی میں اس وقت سید صاحب تقریباً 26,000 پلس اسٹوڈنٹ الحمدللہ 89 کنٹریز سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور کتنے کورسز کر رہے ہیں؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، تقریباً 55 پلس کورسز ہیں جو یہ تمام جو افراد ہیں یہ کر رہے ہیں. اس میں اسلامی یعنی سوشل میڈیا کا استعمال اگر شاہ صاحب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا نے یہ کردار بھی ادا کیا ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے والے کو دین کا علم سکھا سکتے ہیں. بالکل ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں، ان کی فکری تربیت کر سکتے ہیں، ان کی جو سماجی تربیت ہے یہ کر سکتے ہیں. ہر اعتبار سے آپ کہیں بیٹھ کر اب یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین مثبت استعمال. اور پھر یہ جو ساری سعادتیں ہیں
یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، انسان نے اس کو ایجاد کیا ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں سب کہیے اللہ 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 ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا، اللہ 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 سب کہیے اللہ 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 ہر شے سے ہے آیا میرے سونے کی صنعتیں، ہر شے سے ہے آیا میرے سونے کی صنعتیں، اللہ عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا، کہیے اللہ 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 مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دلوف میری جان کو سوزو گداز کا، اللہ اللہ ساری نعمتیں، یہ سعادتیں، یہ برکتیں، یہ انسان کی ایجادات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا کرتا ہے، یہ رب نے ہی عطا کیا ہے انسان کو عقل، انسان کو شعور، انسان کو فہم، انسان کو فکر، تفکر، تدبر کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، دماغ کی نعمت سے جو اللہ نے انسان کو مالا مال کیا ہے، پھر انسان کو یہ مواقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں جو آج ہم اس جہان رنگ و بو میں یہ نظارے کرتے ہیں، یہ سب کچھ میرے رب کا ہے، سبحان یہ سب تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا
مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. جی اجرا شاہ مقیم سے ظہیر مسیال عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے, اور آج جو منچ سجایا ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا سیٹ اپ لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے دعوت اسلامی کو. سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا نے انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ڈالے ہیں. پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر سوشل میڈیا پر ہم کوئی اپنی نیکی کی یا کوئی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی کوئی اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ سبھی بھائی کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا جو آپ نے ہمارے سیٹ کی تعریف کی. مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں بڑی محبت سے ماشاءاللہ, آپ کی کال بھی آتی ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. اکثر کال کرتے ہیں یہ اجرا شاہ مقیم والے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. جی سبھی بھائی. صرف یہی ایک موقع نہیں ہے کہ جس میں اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے, بلکہ جو بالکل واضح نیک اعمال ہیں اس میں بھی اچھی نیت ہی کا ہونا ضروری ہے. بغیر اچھی نیت کے کوئی بھی کار ثواب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. صحیح. تو جو صورتحال انہوں نے ذکر کی ہے اپنی کسی نیکی کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا, اور جو ہے وہ تو وہ ایک محاورہ پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, تو اب کہا جاتا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. اللہ اکبر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پر آپ اپنی نیک کام کو جو ہے وہ اگر اوپر چڑھاتے ہیں, سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, تو وہ ریاکاری ہی کی وجہ سے ہوگا. لیکن اپلوڈ کرنے والے کو 100 بار سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس کو کس نیت سے جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہے. لیکن اپلوڈ نہ کرنے میں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. جی. اپلوڈ نہ کرنے میں ریاکاری کا جو ہے وہ شائبہ بھی نہیں ہے. جی. لیکن جب آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس میں ایک جہت تو ہے نیکی کی کہ بھئی تحدیث نعمت کے لیے, لوگوں کی ترغیب کے لیے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ نیکی کی دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ میں دوسروں کو ترغیب دلا رہا ہوں نیکی کا اظہار کرے گا. جی جی. دیکھیں ایک ہوتا ہے مقتدا, جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں, لوگ اس کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور اس کے کاموں کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو ایسا شخص اچھی نیت کے ساتھ اگر اپلوڈ کرتا ہے تو پھر یہاں تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے اور ان کو اپلوڈ کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. یہ اگر کسی بھی عمل کو, اچھے عمل کو بطور تحدیث نعمت ذکر کرتے ہیں تو لوگ اس اچھے عمل کی طرف آئیں گے. لیکن اگر بالفرض اس کا بھی جو ہے وہ ہر ایک کو اجازت دے دی جائے, یا ہر ایک جو ہے وہ اپنی نیکیاں اپلوڈ کرنے لگ جائے اپنے نیک کاموں کو, یعنی تصویروں کی صورت میں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ ریاکاری سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو واقعی 100% لگتا ہے کہ آپ ریاکاری نہیں کر رہے تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا اس میں ہیں, یعنی بین صورت ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس میں پڑ جاؤں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کام آپ نے اپلوڈ کر دیا, اس وقت اپلوڈ کرتے وقت تو آپ کا ذہن تھا کہ بھئی میں تحدیث نعمت کے لیے, لیکن اب وہ اپلوڈ ہو چکا ہے. اب بعد میں جب آپ کو کمنٹس آ رہے ہیں, دیگر چیزیں آ رہی ہیں, اب آپ نے جو ہے وہ خود پسندی اور یہ چیزیں آپ کے دل میں آنا شروع ہو گئیں, تو اس وقت تو صحیح تھا, لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی نیکیاں جو ہے وہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ نہ اپلوڈ کریں. نیکی کی ہے, جب نیکی کی ہم نے اللہ کے لیے ہے, جی ہاں, کی جو اللہ کے لیے ہے, جی اس کی جزا پھر لوگوں سے کیوں, جی ہاں, لوگوں سے کیوں ہم اس کی جزا کا مطالبہ کرتے ہیں؟ جب عمل آپ نے رب کے لیے کیا ہے نا, پھر ویٹ کریں, پھر انتظار کریں, پھر اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا. اور جیسی رب جزا عطا فرماتا ہے مدنی چینل کے ناظرین, خدا کی قسم ایسی کوئی جزا نہیں عطا فرماتا. کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے, ایسی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی جزا عطا کر سکے, کوئی ایسی جزا دے سکے جیسی رب دیتا ہے. رب ہے. تو جس رب کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اس رب کے لیے ہی ہم صبر کریں اپنی نیکیوں پر. ہم نیکیوں کو بھی چھپانا سیکھیں. جی ہاں, چھپانا سیکھیں. ہم نیکیاں چھپاتے نہیں ہیں. بھئی آج تو بہت سخت نیند آئی ہوئی ہے. کیوں جی؟ تہجد میں اٹھا تھا نا, میں تہجد میں اٹھ گیا تھا تو اب مجھے اس لیے نیند آ گیا. بتا دیا نا آپ نے, کر دی ریاکاری کر دی. اپنے وہ جو تہجد میں آپ اگر واقعتاً اٹھے, وہ تکلیف ہوئی, وہ سردی میں اٹھے, وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, وہ آپ اپنی مشقت جھیل کر جو آپ نے سجدے کیے, 2 لفظوں میں ہم نے اپنے عمل کو برباد کر دیا, کیونکہ عمل لوگوں کے لیے اب ہو گیا تھا. اس کی جزا اللہ سے نہیں لینے, معاذ اللہ یہ عمل اس انداز کا ہو گیا کہ اس کی جزا رب سے نہیں لوگوں سے لی جا رہی تھی.
تو پھر لوگ اس کی کیا جزا دیں گے؟ لوگ تو یہ کہہ دیں گے، کہیں دل میں آ جائے گا واہ واہ یار کیا بات ہے بھائی جناب تہجد گزار ہے، لیکن جہاں یہ تصور آئے گا وہاں پر یہ بھی آئے گا بڑا ریاکار آدمی ہے یار، عمل کیا تم نے میرے لیے تھوڑی کیا، میں اس کی کیا جزا دوں گا؟ تو کوئی بھی ہم عمل کریں، ہم سوچ لیں، ہم غور کریں کہ سوشل میڈیا پر ہم کیوں ڈال رہے ہیں، پہلے غور کریں. آپ ڈالنے لگے نا کچھ فیس بک پر، انسٹا پر، کہیں بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ کچھ عمل کرنے لگے ہیں، کوئی پوسٹ شیئر کرنے لگے ہیں، رکیں پہلے غور کریں، اپنے دل پہ غور کر لیں، واقعتاً میں اللہ کی رضا ہے، اس میں میری دینی منفعت کتنی ہے، یعنی دینی فائدہ کس قدر زیادہ ہے. اچھا اس عمل سے نقصان کس قدر زیادہ ہے، اب موازنہ کر لیں، نقصان زیادہ ہے یا دین کے معاملے میں یہ زیادہ ہے، آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا. پھر آپ کوئی عمل کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اگر اچھی نیت کے ساتھ اگر کریں گے، پوسٹ کریں گے اچھی نیت سے، تو بھی انشاءاللہ آپ کو پھر اس کا فائدہ ہوگا، اور اچھی نیت سے روک لیں گے کہ نہیں نقصان زیادہ ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. پہلے کی مثال ایسی تھی کہ لوگ بیٹھتے تھے نا تو اس طرح مثال دیتے تھے کہ بھئی رات میں اٹھا نا تو کتے بڑے بھونک رہے تھے، یعنی لوگوں میں جب بیٹھتے تھے باقاعدہ گیتن ہوتی تھی وہاں اس طرح سے ریاکاری، بھائی کتے بھونک رہے تھے، بھائی کیوں اٹھے تھے؟ اصل میں تہجد پڑھتا ہوں نا میں رات کو، تو اٹھا تھا رات کو بڑے کتے بھونک رہے تھے. تو اب یہ کیا ہو گیا، اب وہ لوگوں کی جو فزیکل گیدرنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ سب چلے گیا ہے آن لائن. اب وہ نا ویلوگ کے نام پہ، کسی کے نام پہ، بھائی ہم صبح اٹھے، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، پھر ہم آفس جا رہے ہیں تو غریب ملے، ہم نے ان کی مدد کر دی. اب یہ پوری جو اس نے، ایک تو نیکی کرنا مشکل، اور اگر نیکی بندہ کر لے تو پھر یہ شیطان لعین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کسی طرح اس کے عمل میں ریا شامل ہو جائے، حب جاہ شامل ہو جائے، اور اس عمل کو برباد کرنے پہ شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. شاہ صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر یہ عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا، یہ کارٹون کی دنیا ہے. جو دکھایا جا رہا ہے وہ ریئل میں نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں نا، جو جس طرح کارٹونوں میں ایک تصور دیا جاتا ہے، دریا بھی بہہ رہا ہے تو وہ ایک جو نظارے بنائے جاتے ہیں، دکھایا جاتا ہے جی چاکلیٹ کی دنیا، جی چاکلیٹ کی دنیا، اور عجیب سے مطلب ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے. کیا حقیقت بھی ایسی ہوتی ہے؟ نہیں. جو آپ جن کو دیکھ رہے ہیں نا ویلوگ کے نام پر، اور جن کو آپ اپنا وہ معاذ اللہ پیشوا، جو دینی نہیں ہے، میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جو غلط کنٹینٹ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ ان کو اگر سمجھ رہے بھائی یہ تو کیسی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، خوشحال زندگی نہیں ہے. ہر بندہ ہر وقت خوش رہے ہو ہی نہیں سکتا، غم بھی آئیں گے، دکھ آئیں گے، نارمل زندگی بھی ہوگی، کہیں مسکرائے گا. یہ تو کیمرہ ہے، آپ ہنستے روتے ہوئے بندے کے سامنے ذرا کیمرہ کر لیں، آپ دیکھیں اس کی چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آئے گی. غصہ آیا ہو بندے کو، شدید غصہ آیا ہو، اسے کہیں ایک منٹ میں آپ کے ساتھ سیلفی لیتا ہوں، آپ دیکھیے گا اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیسی آتی. یہ چیز ہی ایسی ہے، ایک دم مسکراہٹیں بکھیر دیتا ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے جائے گا. کوئی بندہ بھی لوگوں کے سامنے اپنی ریئل زندگی، جو اصلی زندگی، اصلی حالت ہے، وہ بیان نہیں کرتا. حقیقت کیا ہے یہ کیمرے کے بعد اگر دیکھا جائے یا کیمرے کے پیچھے دیکھا جائے تو آپ کے سامنے آئے گا. تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز کو قیام سونا نہیں. ہر بندہ میڈیا پہ نظر آنے والا، سوشل میڈیا پہ نظر آنے والا، وہ کامیاب ترین بندہ ہے اور خوشیوں سے اس کی زندگی بھری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. غم ہر بندے کو آتے ہیں، دکھ ہر بندے کو آتے ہیں. ان کا سٹیٹس، ان کی زندگی، لائف سٹائل وہ کیسا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیسے کیسے حربے اپنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. والعیاذ باللہ ہمیں بچنا چاہیے، اور جو نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. لوگوں کو ہنسانے کے لیے، پھنسانے کے لیے، دونوں جی، ہنسانے اور پھنسانے دونوں کے لیے. کال لیتے ہیں جی. جی شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا کا استعمال صرف دنیاوی مقصد کے لیے ٹھیک ہے یا دین کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ کچھ ارشاد فرما دیجیے. جی اس پر ماشاءاللہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اور سوشل میڈیا کا جو دینی استعمال ہے اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ، کہ دین کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور احسن طریقے سے، اور اس کا اگر ہم دینی استعمال کریں بہت فائدہ ہے. ایک جیسے ہم صرف ایک ٹیچنگ کی بات چل رہی تھی، تربیت کی بات چل رہی تھی کہ ہم ایک ملک میں بیٹھ کر دنیا کے کتنے ممالک میں، 89 کنٹریز سے الحمدللہ ہم یہاں سے ہماری پیاری تحریک
دعوت اسلامی یہاں سے افراد کی تربیت فرما رہی ہے، کہیں ان کو عالم بنایا جا رہا ہے، دیگر فرض علوم کورسز کروائے جا رہے ہیں، قرآن سکھایا جا رہا ہے، احادیث بتائی جا رہی ہیں، انہیں دین سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ ہے سوشل میڈیا کا مثبت پھر استعمال۔ دعوت اسلامی کی اپنی ویب سائٹس ہیں، بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جس کے اندر تفسیر صراط الجنان ہے، بہار شریعت کی اس کی اپلیکیشن موجود ہے۔ تو یوں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور جتنی اپلیکیشنز ہیں وہاں سے بھی آپ جو ہے ایک اچھا استعمال ہے، وہاں سے بھی آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا مبلغین سے سوال ہے، کیا سوشل میڈیا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی سبھی بھائی کیا فرماتے ہیں؟ اس کو مطلقاً فتنہ تو نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ فتنہ پرور لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے سامنے جو ہے وہ صرف اسکرین ہوتی ہے، لیکن بیہائنڈ دا اسکرین جو پلاننگ کام کر رہی ہوتی ہیں بعض اوقات کچھ، تو وہ آپ کو جو ہے وہ فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے ہی بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم ایک چیز کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے مباح کام کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر گناہ جو ہے وہ مزید اور آگے، اور گناہ کا جو اینڈ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ گناہ کروا کر مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا جو ایمان ہے یہ اس سے میں چھین لوں، اللہ کی میں نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، تو میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو لے کے جہنم میں جاؤں۔ تو یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ گناہوں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، تو یہ ایک طرح سے فتنہ ہی ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح اور نظریات کی خرابی بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے، اور باقاعدہ ایک طریقہ کار سے پھیلائی جاتی ہے، آپ سمجھیں گے نہیں، آپ آہستہ آہستہ کسی چیز کو دیکھتے جائیں گے تو ایسا بھی ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ میں نے خود باقاعدہ دیکھی ہے لوگوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص کا بالکل مخالف ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اسی کا جو ہے وہ اس کو یعنی فالو کرنا شروع کر دیا، اس کی تعریفیں شروع کر دی، حالانکہ نظریاتی دیگر بہت سارے جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں۔ صحبت رنگ لاتی ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ سوشل میڈیا ایسا ہے کہ آپ چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ آپ مل رہے ہیں، تو یہ ایک صحبت ہی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ ان افراد کو سننے لگ پڑتا ہے جن کو نہیں سننا چاہیے، اسلام مخالف بھی ہوتے ہیں یا اخلاقی پستی کا جو شکار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اخلاق برے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے افراد کو سننے سے شروع میں تو ہوتا ہے نا کہ بھئی نہیں سننا، پھر سن تو لوں، جب جیسے بندہ کان دھرتا ہے تو مجھے وہ اس طرح کی احادیث کا ایک مضمون یاد آ رہا ہے کہ قرب قیامت میں جو فتنے اٹھیں گے ان میں یہ ہے نا کہ کوئی فتنے کی طرف صرف جھانکے گا تو فتنہ اسے اچک کر لے جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ تو ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑنا ہے، اپنے علماء اہل سنت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، انشاءاللہ ان سے ہم دین سیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے کوئی بھی غلط پیغامات ہسٹری میں کوئی بھی چیز ڈال دیتے ہیں، جیسے ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے اور لوگوں میں پہنچ جائے، ان کا چینل بوسٹ ہو جائے یا چینل اوپر چلنا شروع ہو جائے، ان کا کرنا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ ہم نیل پہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، جی اندر کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ایسا ٹائٹل دیتے ہیں کہ جو ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں اس کو دیکھوں تو یہ کیسے ہو گیا، جی کسی بڑی مشہور شخصیت کے بارے میں ایسا جملہ لکھ دیں گے کہ فوراً اس کو کلک کرنے کا دل کرے گا، لیکن اندر جائیں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بھی سب اسی کی کارستانیاں ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں یا میرے ویوز بڑھ جائیں، اور یہ میرے لیے جو ہے وہ ارننگ وغیرہ کا ذریعہ، اور یہ بھی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ عدنان بھائی سے انشاءاللہ ہم نعت سنیں گے انشاءاللہ۔ عدنان بھی کون سی نعت سنائیں گے ہمیں آج؟ انشاءاللہ الرحمن برادر اعلیٰ حضرت جی مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمن کا بہت پیارا کلام ہے، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، واہ 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 واہ، حسرت 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا۔ کیا بات ہے۔ صلو الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی نبینا صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا کہ تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت
تکتی ہے رستہ تیرا مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تیک مستانی مخمور اکھی خدمت بھریا اس صورت نو میں جانا تھا تھے جانے جگانا تھا سچ آکھا میں رب دی شانا تھا جس شان تو شانہ سب بنیا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا اور کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا وہ تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کمر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا اور خار سے میرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے خار صغرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اب کہاں جائے گا نقشہ
تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جانتا مجھ سرکار نے جانے نہ دیا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا، اب غصب خواجہ اجمیر سنا، طبع پرجوش رکتا نہیں خامہ تیرا، یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر عاشق رسول کی تمنا ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مستفیض فرمائے، اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، جن پیاری آنکھوں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں ان پیاری آنکھوں کا صدقہ اللہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ دیدار مصطفیٰ کے لیے درود پاک کی عادت اپنائیے اور 1500واں جشن ولادت منائیے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے 1500واں جشن ولادت۔ آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت، سبحان اللہ، اس میں حاضر ہیں اور اس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت سیداتنا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے واقعات کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ نے فرمایا، میں یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ نور والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انوار کی چہرہ
انوار کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کی شان بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر غلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر غلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر رسول خدا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ کوئی گھر بنو سعد کا ایسا نہیں تھا، قبیلہ بنو سعد کا، کہ جہاں جن کے گھر سے مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا لوگوں کو اس قدر یقین مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد ہوتا، کوئی تکلیف میں آ جاتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا گورا گورا ہاتھ لے کر بدن کی جہاں جس جگہ پہ تکلیف ہوتی وہاں پہ ہاتھ رکھتا، اللہ پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے ان کی تکلیف کو دور فرما دیتا۔ یہاں تک کہ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھرواتے، حضور اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے، وہ جانور تندرست ہو جایا کرتا۔ اے عاشقان رسول، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاتے ہی دکھیاروں، بیماروں، بے سہاروں، غم زدوں پر رحمت فرمانی شروع کر دی، اور ایسا کیوں نہ فرمائیں گے کہ ان کو ان کے رب رحیم کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ہو مبارک اہل عیسیاں، ہو گیا بخشش کا سامان، آ گئی صبح بہاراں، ہو گیا گھر گھر چراغاں، آمنہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر، جھک گیا کفر کا سر، پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر۔ جھوم اٹھا دل 1500واں میلاد آیا، جھوم اٹھا دل 1500واں میلاد آیا، وہاں کیا بات جشن ولادت کی، ولادت کی وہاں کیا بات ماہ میلاد کی، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، کہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان
سے پیغم نور کیوں نازل وہاں کیا جشن ولادت کی وہاں کیا بات جشن ولادت کی سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا جشن ولادت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا وہاں کیا ماہ میلاد کی وہاں کیا بات جشن ولادت کی آج کاغے کی شادی عرش کیوں جھوما لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما فرشتے آج دھو دھوم مچانے آئے گئے فرشتے آج دھو دھوم مچانے آئے گئے انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے وہاں کیا بات جشن ولادت کی وہاں کیا بات جشن ولادت کی وہاں کیا بات جشن ماشاءاللہ 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 پیارے پیارے اسلامی بھائیوں 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے نیت کریں انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں گے سنتیں اپنائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز بھی ہیں کچھ SMS بھی ہیں کچھ کال لے لیتے ہیں جی ماشاءاللہ کھلے عام سلسلہ بہت ہی اچھا ہے میرا آج یہ سوال ہے کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے شر سے کس طرح بچنا ہمارے لیے ممکن ہے اس پر تو ہماری گفتگو چل ہی رہی ہے ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کا درست استعمال کریں گے اچھی نیت کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس پر ہمارے لیے اجر ہے اور اگر اس کا برا استعمال کریں گے تو اس پر گناہ ہے اور پھر بعض اوقات تو گناہ جاریہ کی صورت بن جاتی ہے وہ گناہ چلتا رہے گا کوئی گناہ شیئر کر دیا وہ آگے شیئر ہوتا رہے گا تو یہ گناہ جاریہ اللہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا کس طرح ہے آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کا درست استعمال کریں گے غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے مزید کچھ اس کے حوالے سے ہم مزید گفتگو بھی آپ سے کریں گے انشاءاللہ ایک اور کال لیتے ہیں میرا نام زینت فاطمہ ترجیح ہے میں جانانوں سے بات کر رہی ہوں میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی منقبت سناؤں گی تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات اعلیٰ حضرت کا فیضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کال لیتے ہیں محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں نعت خوان اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں ہیں صف آرا سب حور و ملک جزاک اللہ خیرہ کیا بات ہے عدنان بھی سنا دیں ایک شعر اس کا ہو جائے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ آپ سے لیتے ہیں ہے صف آرا سب حور و ملک ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلبہ خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلبہ خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلبہ خلد سجاتے ہیں اور غلبہ خلد سجاتے ہیں ایک دھوم
عرش اعظم پر ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں۔ السلام علیکم، میسیجز بھی ہے جی۔ وعلیکم السلام، زین اتاری بھائی ہیں سٹی صفدر آباد سے۔ کیا حال پوچھ رہے ہیں جی میرا؟ بہت شکریہ، آپ حال احوال پوچھ رہے ہیں جی، الحمدللہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کی ہوسٹنگ آپ کریں گے؟ جی انشاءاللہ، یہ خدمت مجھے سونپی گئی ہے آپ سے، میں انشاءاللہ جب تک مقدر نصیب میں ہے، جب تک ہے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، نعت خان اسلامی بھائی سے ہے جی، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے۔ عدنان بھائی ایک شعر، آپ مائک آج ہاتھ میں ہی رکھیں۔ حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤ، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤ، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی چوکھٹ پہ جاؤ، کیوں کسی چوکھٹ پہ جاؤ، آپ کے ہوتے ہوئے۔ جی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ایک کلام کی فرمائش بھی ہے، مولا علی کا کوئی منقبت سنا دیجئے۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، واہ، سنا دیں جی مولا علی کی منقبت۔ مسکرا رہے ہیں آپ عدنان بھائی، کوئی خاص وجہ مسکراہٹ کی؟ کوئی چاہنے والا سے یہ شاید نا کیا آپ کی فراست کی نگاہ ہے، ماشاءاللہ۔ پڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، حسبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، حسبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ایک عام بال ایک خاص بال ہے، ایک عام بال ایک خاص بال ہے، جڑا خاص بال ہے سہرا دلال ہے، جڑا خاص بال ہے سیدہ دلال ہے، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ قرآن سناتے ہیں، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، علی مولا 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 علی مولا، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے،
جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے. مرغب تو نیم جا سر مقتل پڑا ہوا، مارا اٹھنے کو اب نہیں گئے کہ یہ مارا علی کا ہے. علی مولا 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 علی نظر بس سے بچائے. ماشاءاللہ. اچھا جی، آصف اتاری ہیں لیا سے. عرض گزار ہوں کہ مجھے یہ کلام سنا دے یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. عدنان بھائی ایک شعر. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. کیا بات ہے جی. کال لیتے ہیں جی. میرا نام محمد ذیشان اختاری ہے. میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم جزاک اللہ خیرا. کیا بات ہے جی. عدنان بھائی آج قلم کی ضرورت نہیں آپ کو. یا شفیع للہ کر دو کرم. یا شفیع للہ کر دو کرم. شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. غریبوں کا للہ رکھی کے بھرم. شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. کیا بات ہے جی. کیا بات ہے. اب کچھ فرمائشیں ہیں انشاءاللہ وقت مناسب پر پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائش کچھ پوری کی جائیں گی، چونکہ ہمارا جو ٹائم ہے بہت مختصر ہے. فرمائشیں بہت ساری آئی ہوئی ہیں. اچھا جی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس کلام کی فرمائش بھی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا جی، سلمان بھائی کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. اصل سلمان بھائی کا شعبہ جو ہے نگرانی شورا کے شعبہ میں آپ شفٹ ہوئے ہیں، ان کی مصروفیات ہیں، اس لیے وہ آج کل آپ کو نظر نہیں آ رہے. انشاءاللہ آپ کو جلد پروگرام میں بھی آپ ان کی زیارت کیا کریں گے انشاءاللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی، میرا نام علی شہزاد اتاری ہے. میں فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں. نوجوان سوشل میڈیا کا غلط استعمال اپنے فارغ وقت کو گزارنے کے لیے کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کی طرف یہ سوال بڑھاؤں گا کہ نوجوان سوشل میڈیا کا غلط استعمال اپنے فارغ وقت کو گزارنے کے لیے کرتے ہیں. جب کوئی کام نہیں ہوتا تو سوشل میڈیا ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیں کام ہی نہیں ہے کوئی. سب سے پہلے یہاں پر ایک نئی جو ایک ریسرچ ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو سن کر حیرت بھی ہوگی. تقریباً 5.17 ارب یعنی دنیا کا 64% یعنی 64%
حصہ جو ہے لوگ جو وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، 64% دنیا 64% جی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. اور اسی میں ایک تحقیق کے مطابق جو نوجوان کا جو سوال ہوا ہے نا جی، آپ کو حیرت ہوگی، نوجوان جو لوگ ہیں اس میں 70% نوجوان، کیونکہ اس میں نا ایج فلٹر لگا ہوتا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں پتہ لگ جاتا ہے، تو 70% نوجوان جو ہے 3 گھنٹے روزانہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. 3 گھنٹے. شاہ صاحب 3 گھنٹے آپ کو تو کوئی ایسے بھی باشندے مل جائیں گے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں جو کئی گھنٹے، 3 تو بہت کم بتا رہے ہیں، شاید وہ ایک نشست میں ہوگا پورا ایک نشست میں، مطلب اس میں پورا ایک وہ جو ایک انہوں نے اپنی ریسرچ بیان کی، لوگوں کو جمع کیا ہوگا، دیکھا ہوگا. تو اب اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ چاہے اب جو نوجوان ہے نا یہ آگے اپنے قوم کا، اپنے ملک کا مستقبل ہے، اس نے آگے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. تو اب جب نوجوان نسل اس کو استعمال کر رہی ہے، نوجوان استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا جو قوت فیصلہ ہے نا یہ کمزور ہو رہا ہے. ان کا جو سیلف کانفیڈنس ہے اس میں کمی ہو رہی ہے، ان کے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، اور پھر بعض نوجوان جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا، ہاں، ڈپریشن کا، حسد کا. اب وہ یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ میری ایج کا بندہ ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اب یوں یہ بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. سب سے بڑھ کر وقت کا ضیاع، وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے. اور وقت یہ وہ وقت ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے، اس وقت کا ایک نوجوان صحیح استعمال کر کے کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال کر کے ناکام بھی ہو سکتا ہے. وہ دنیا کا کوئی بھی کامیاب شخص ہو سید صاحب، تو اللہ پاک نے اس کو بھی سال میں 365 دن دیے. اب ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوں، مجھے کامیابی ملے. تو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں پر یہ منفی چیزیں ہیں، بندہ بس جو ایک وہ اصطلاح چل رہی ہے روم اسکرولنگ، بس وہ اسکرول کرتا رہتا ہے جی، آگے ویڈیو کو بڑھاتا رہتا ہے. تو بندہ اس کے اندر گھنٹوں اپنے جو ہے نا وہ وقت تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو نوجوان کو چاہیے، نوجوان اسلامی بھائیوں کو ہمارے چاہیے، کوئی بھی ہو، نوجوان ہو یا بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں یا بچے ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ سوشل میڈیا کو آپ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں. اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ آپ کام کریں. اس میں آپ کو بکس بھی ملیں گی، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بکس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ جو علماء کرام کے اور جو ہمارے مفتی قاسم صاحب ان کے کلپس، ان کی ویڈیو، ہر طرح سے جو معاشرے کی برائیاں اس پر آپ نے دی ہیں، تو آپ سوشل میڈیا کو علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں. اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ آپ کام کریں، آپ کی نالج کو انہینس کریں. آپ کامیاب ہیں اس وقت کا صحیح استعمال کر کے. اگر نہیں کریں گے، اسکرولنگ کرتے رہیں گے، آپ بس چیزیں دیکھتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، تو وقت کا ضیاع ہے. اب آپ ناکامی کی طرف جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ عافیت فرمائے، عافیت والا معاملہ اللہ پاک مہربانی فرمائے اور ہم اس چیز کا صحیح استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کچھ میسیجز اور بھی ہیں. خانپور سے میسیج ہے. اچھا جی، نتخان اسلام بھائی کی طرف، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اس کلام کی بھی فرمائش ہے جی. محمد افشال بات کر رہا ہوں جی. کہاں سے یہ نہیں لکھا. اچھا جی، مجھے کلام سنا دے، مدینہ یاد آیا ہے. اچھا جی، السلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ محمد عمر کوٹ سے. میں کافی وقت کے بعد مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں موضوع بڑا اچھا چل رہا ہے، بہت اچھی معلومات مل رہی ہے. الحمدللہ. اب دل مائل ہو رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھنے کی طرف مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. دعا کریں ہم اور اپنے بچوں کو فضول قسم کی چیزوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. نعت سننے کو جی چاہ رہا ہے جی انشاءاللہ آپ کو نعت سنا دی گئی ہیں اور آخر میں سلام بھی آپ کو سنایا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. آپ مدنی چینل کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کافی عرصے بعد دیکھا آپ نے. بہرحال اب آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ مدنی چینل دیکھنا ہے. ٹائم باندھ لیں. اور پھر بالخصوص جس دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد، قبلہ شیخ طریقت امیر السنت تقریباً 9:15 بجے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو آپ ضرور مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے کی نیت فرما دیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے جی. میری خانپور سے ایک میسیج ہے جی. میری ایک عاجزانہ سی عرض ہے. ماشاءاللہ ویسے تو تمام نعت خوان باکمال ہیں، خصوصاً جو ابھی پروگرام میں تشریف فرما ہے ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے عدنان بھائی.
ان کو اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے اور دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. لیکن ہمارے یہ عدنان بھائی ذمہ دار بھی ہیں، لیکن آپ نوٹ بھی کر لیں کہ کبھی نور عالم بھائی اور عظیم بھائی کو بھی پروگرام میں بلائیں. کافی عرصہ ہو گیا ان کو پروگرام میں نہیں دیکھا. جدول بنائیں. نور عالم بھائی کا بھی، نور عالم بھائی میرا خیال ہے سفر پر، جی آؤٹ آف کنٹری ہیں، جیسے ہی آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو پروگرام میں لیتے ہیں. اور عظیم بھائی تو ادھر ہی ہیں، میرے کراچی میں ہی ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی ترکیب بناتے ہیں. اچھا جی، نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا. کیا بات ہے جی. پنجاب شہر چکوال سے جنید احمد رضا کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. کیا بات ہے جی. ہو سکے تو ظالم کا موضوع رکھنا، کل اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کچھ. انشاءاللہ ظلم پر اور ظالم پر انشاءاللہ ہم باقاعدہ یہ موضوع لے کر چلیں گے. میں کہوں گا شاہ صاحب کو، ارسلان شاہ صاحب اس کو نوٹ کر لیں، ذیشان بھائی بھی ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر سب نوٹ کریں. انشاءاللہ جو موضوعات ہمیں مشورے کے طور پر دیے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی لینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے اچھا چل رہا ہے. اور جی انشاءاللہ آپ نے جو کہا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. خالد بھائی کو، سلمان بھائی کو انشاءاللہ پروگرام میں بلائیں گے انشاءاللہ جی. عاقب ہیں، حافظ عاقب شہزاد گجر خان سے. مجھے بہت پسند آیا آپ کا پروگرام، بہت شکریہ آپ کا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اس کلام کی فرمائش آئی ہے. ایک اور کال ہے ہمارے پاس، کال لیتے ہیں. نصیر احمد پنجاب سے. مجھے یہ نعت سنا دیں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یہ میسیج بھی آیا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک کلام کے دو شعر، بہت ساری فرمائشیں آپ کی طرف بڑھی ہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. نوازوں بانٹتے ہیں. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سبھی بھائی میں آپ کی طرف آخر میں سوال بڑھاؤں گا، چونکہ ٹائم بھی ہمارا مختصر ہے. ہمارا یہ پروگرام اس وقت تقریباً جامعات المدینہ کے طلبہ اکرام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ طالب علم کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے. جی، چاہے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس ہوں یا ایکس وائی زی اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، جی آن لائن کے کیوں نہ ہو. جی دیکھیں، طالب علم جو کسی بھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی وہ کورس کر رہا ہو، ڈگری کر رہا ہو، تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے مطالعہ.
اور مطالعہ کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ شخص کامیابی نہیں پاتا، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، خاص طور پر طالب علم دین۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا یا صرف موبائل پاس بھی رکھا ہوا ہے جی، تو اگر آپ مثال کے طور پہ مطالعہ کر رہے ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا آواز لگاتا ہوں، صحیح، پھر تھوڑی دیر میں شاہ صاحب آپ کو آواز لگاتے ہیں، صحیح، 2 لائنیں پڑھی، پھر آپ نے پھر عدنان بھائی جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں سننا ذرا میری بات۔ تو اب یہی ہم موبائل کر رہے ہیں، موبائل آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو موبائل بار بار آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو وہ میسیجز آ رہے ہیں، کوئی اور چیز ہے، اور پھر اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں، کوئی صرف وہ میسیج نہیں، پہلے میسیج ہوتا تھا، پھر واٹس ایپ ہے، پھر سوشل میڈیا کے اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر ہمارے جو ہے وہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے بھی میسیجز جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس میں جتنی انوالومنٹ آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ علم دین سے یا جو بھی آپ ڈگری کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جب اس سے دور ہوں گے تو جو اصل مقصود ہے آپ کا وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی، جیسا کہ آپ نے شاید ذکر کیا کہ جب یہ سوشل میڈیا اور یہ چیز جو عام ہونا شروع ہوئی، موبائل آنا شروع ہوا، تو خاص طور پہ یہ ٹچ موبائل، اسمارٹ فونز آنا شروع ہوئے، تو امیر اہل سنت نے ایک بات کہی تھی، اور اس کا امپیکٹ ابھی نظر آ رہا ہے کہ واقعی جو ہے وہ امیر اہل سنت کی جو دور اندیشی ہے، جو فراست مومنانہ ہے، اس سے جو آپ نے دیکھا، تو وہ کہ وہ طلباء جو بہت زیادہ ماہر اور اس طرح جو ہے وہ علم دین کا شغف رکھنے والے اور محققین طلباء جو ہیں، محققین علماء، ان کا ملنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، مشکل ہو جائے گا، اور اب وہ دیکھا جا رہا ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ وہ بچنے والے جو ہیں وہ ظاہر ہے اس تحقیق کی طرف اور اپنے فن میں مہارت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ علم دین والی بات تھی، اسی کو ہم اپنے دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں کہ کوئی شخص کو یونیورسٹی میں، کالج میں کوئی ڈگری کر رہا ہے، کوئی چیز پڑھ رہا ہے، تو اب اس چیز میں اس کو کامیابی کب ملے گی؟ جب اپنے وقت کو وہ بچائے گا۔ اور یہ سوشل میڈیا چونکہ فضولیات کا ایک ذریعہ ہے، تو فضولیات سے جب اپنے آپ کو بچائے گا اور اپنے شعبے کو، اپنے موضوع کو، اپنے ہدف کو، ٹارگیٹ کو کنسنٹریٹ کرے گا، تو ہی اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گا۔ اگر آپ دوسری طرف آتے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے ناکامی آپ کا جو ہے وہ استقبال کرے گی۔ کامیابی تو ظاہر ہے کہ اسی صورت میں کر سکتی ہے جب آپ اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ صحیح طرح سے لے کے چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی گفتگو فرمائی سبھی بھائی آپ نے، غلام الیاس بھائی آپ نے بھی، عدنان بھائی نے ماشاءاللہ بڑے پیارے کلام سنائے ہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، بہت شکریہ آپ احباب کا۔ ایک بات دیکھیں، کوئی چیز ہے نا، کسی چیز کا استعمال، اس کا وجود کس وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ اپنی اصل کو بھول کر دوسری لوازمات میں پڑ جائے تو اٹس مین کہ اس کا مقصد اصلی فوت ہو چکا ہے۔ موبائل ہے نا، موبائل، اس کا مین مقصد تھا کیا کہ لوگوں کے درمیان آپس میں رابطہ قائم کرنا۔ جیسے ہی میرا دل چاہا کہ میں سید صاحب سے رابطہ کروں، سبھی بھائی سے رابطہ کروں، یا عدنان بھائی سے رابطہ کروں، تو میں موبائل اٹھاؤں گا، کال کروں گا، ان سے رابطہ۔ یہ اپنا مقصد نہیں بھولتا، موبائل اپنا مقصد نہیں بھولتا۔ آپ دیکھیں کچھ بھی ہے، کتنے اس میں وہ آ چکی ہیں، اپلیکیشنز وغیرہ آ چکی ہیں، کتنا اس کا سسٹم آ چکا ہے، سب کچھ اس کے اندر، یعنی یوں کہیں کہ ایک جہان بستا ہے، لیکن اپنا مقصد اس کا کیا ہے؟ رابطہ۔ آپ کال کریں، یہ ساری چیزوں کو بلا دیتا۔ آپ اس وقت مطالعہ کر رہے ہوں، آپ اس وقت سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں نا، جیسے ہی کال آئے گی تو میں نے کال کی تو یہ کال آپ کی طرف بھیجے گا، اور موبائل آپ کو بتائے گا کہ مجھے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، میرا کام ہے آپ کا رابطہ جوڑنا، میں حاضر ہوں۔ آپ کو کہہ دے گا کہ ساری مصروفیات چھوڑ دو، پہلے آپ کال اٹھاؤ، سب سے پہلے آپ بات کرو، کیونکہ میرا مقصد یہ تھا۔ موبائل اپنا مقصد نہیں بھولتا۔ یہ سمجھانے کے لیے ہم اپنا مقصد کیوں بھول گئے ہیں، سوشل میڈیا کی نظر ہم نے اپنا مقصد کیوں کر دیا ہے۔ آج نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سوشل میڈیا کا درست استعمال کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا یہ فانی ہے، فنا ہو جانی ہے، ہم نے بھی فنا ہی اس دنیا کے ساتھ ہو جانا ہے۔ دنیا تو شاید باقی رہ جائے گی، لیکن ہم بہت جلد، دنیا ہمیشہ کے لیے باقی نہیں، ایک وقت آئے گا دنیا نے بھی فنا ہونا ہے، لیکن ہم بہت جلد اس دنیا سے ختم ہونے والے، فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے،
اے کاش نیکیوں کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپکس آپ لے لیں, ان موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے, آپ ضرور میسیجز کیجئے. انشاءاللہ آپ کے میسیجز کو بھی لیا جائے گا, آپ کے جو مشورے ہیں انشاءاللہ آپ کا مشورہ بھی لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, سلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, سلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کرو لو درود و سلام. او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, او نگاہ کرم سید المرسلین, تم پہ ہر دم کرو لو درود و سلام. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, سلام یا نبی السلام یا نبی. پھر بلا لو مدینے میں اتار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی